ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ پچھلے جمعے میں ہم نے صحابہ کرام کی محبت اور خلفائے راشدین کے متعلق گفتگو کی تھی۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے ان صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جن کو اللہ نے انفرادی امتیازات سے نوازا ہے، اور ساتھ ہی اس بات کو بیان کرنا چاہیں گے کہ آخر اتنے بڑے امتیازات ان صحابہ کو کیسے نصیب ہوئے، ان کی زندگی کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جب تک صحابہ کرام جیسا ایمان تم لوگ نہیں لائیں گے اس وقت تک ان کا ایمان کنسیڈر ہی نہیں ہوگا۔ تو میری اور آپ کے ایمان کے لیے ایک میزان اللہ نے بھیجا ہے، وہ ہے صحابہ کرام کا ایمان۔ ان ہستیوں کو ہی میزان بنایا گیا ہے، مقیاس بنایا گیا ہے، معیار بنایا گیا ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے ان ہستیوں کے بارے میں یہ اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ذوالجلال ان سے راضی ہو گئے، اس لیے ان کی محبت کو بھی ایمان کہہ دیا۔ الانصار لا يحبهم الا مؤمن، انصار صحابہ سے صرف مومن ہی محبت کرتے ہیں۔ ولا يبغضهم الا منافق، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہوتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ نہ کسی مومن کے دل میں کسی صحابی کی نفرت ہو سکتی۔ اسی لیے
تابعین اور تبع تابعین کا طریقہ یہ تھا. امام مالک بیان کرتے ہیں كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلموهم سورة من القرآن. جس طرح قرآن مجید کی صورتیں اپنے بچوں کو سکھایا کرتے، اس طرح سلف صالحین اپنی اولادوں کو ابو بکر و عمر کی محبت بھی سکھایا کرتے. کیوں سکھایا کرتے؟ کیونکہ اللہ ذوالجلال نے صحابہ کرام کو وہ امتیازات عطا کیے ہیں جو کسی کے نصیبے میں نہیں ہوئے. ابرھا قلوبا، روئے زمین پہ جتنی کائنات موجود ہے سب سے نیک دل صحابہ ہے. اعمقها علما، دنیا میں سب سے گہرا علم اللہ نے انہیں عطا کیا. اقلها تکلفا، وہ تکلفات سے دور رہنے والے تھے، فطرت کے عین مطابق زندگی گزارنے والے تھے. اقومها ہدیا، ان جیسا کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں تھا. احسنها حالا، ان جیسی خوبصورت زندگی کسی کے نصیبے میں ہوئی نہیں. اللہ ذوالجلال ان جیسی زندگی ہمیں بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کے امتیازات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تجھے تو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے. جن کو عتیق اللہ کہا جاتا تھا، ان کو صدیق بھی کہا گیا، کیونکہ جب سارے کافر انکار کر رہے تھے معراج اور اسراء پر کہ مکہ سے بیت المقدس کا 40 دن کا فاصلہ ہے، راتوں رات اللہ کے رسول کو اللہ ذوالجلال نے سیر کروائی، پھر بیت المقدس سے اللہ ذوالجلال نے آسمانوں کی سیر کروائی، تو کافروں نے بڑا اس پہ مذاق اڑایا. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان سے بات ہوئی کہ آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو آپ بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا انی لاصدقہ فیما هو ابعد من ذلک. تم تو 40 دن کا فاصلہ راتوں رات طے کرنے کی بات کر رہے ہو، آسمانوں کی سیر کی بات کر رہے ہو. اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے اور اس سے بڑی بات بھی وہ کہہ دیں تو ہو سکتا ہے. اسی لیے انہیں صدیق کہا گیا. سیدنا عمر، جن کو فاروق کا لقب ملا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، اور واقعی اللہ ذوالجلال نے ان کے ذریعے فرق کروایا. بڑی بڑی سلطنتیں صحابہ کرام کے پاؤں تلے روند کے رکھ دی. بڑا ناز تھا کیسر و کسریٰ کو، اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ ان کا نام نہ باقی بچا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو فاروق کا لقب ملا. تیسرے صحابی سیدنا عثمان ہیں، جن کا لقب ذی النورین ہے. یکے بعد دیگرے اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں کا نکاح سیدنا عثمان سے ہوا، جن کو اللہ کے رسول نے 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خیبر میں آئے تو مرحب نے بڑے ناز سے اور فخر سے یہ شعر پڑھا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب. خیبر جانتا ہے کہ میرے جیسا کوئی جری جوان نہیں ہے. میں جب
تلوار اور نیزہ لے کے آتا ہوں تو تجربے کار لڑاکا بن کے آتا ہوں، تو پھر میدان میں اترے تو سیدنا علی اترے اللہ کے رسول کے حکم سے، تو انہوں نے بھی آ کے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالصاع کیل السندرا، تم مرحب ہو، تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر عربی زبان میں ببر شیر کو کہتے ہیں، اور میں جب میدان میں اترتا ہوں تو پھر دیکھنے والوں کو منظر پھر کری نظر آتا ہے، اور میں ایسا پھر اس کا بدلہ چکاتا ہوں کہ جو عبرت بن جاتا ہے۔ تو واقعتاً ایک ہی بار سے سیدنا علی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے مرحب کو ڈھیر کر دیا۔ سیدنا معاویہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر، ان دونوں کا لقب ہے خال المؤمنین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کاتب وحی کے نام سے پکارا کرتے تھے، انہو کاتب النبی منذ اسلم۔ سیدنا معاویہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، وحی کی کتابت کیا کرتے تھے، کاتبین وحی میں شامل تھے، جن کو یہ دعائیں ملی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا اور اسے ہدایت پہ قائم رکھ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جو جنت کے شہزادے ہیں، ان کا لقب تھا ریحانتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتائی، سیدنا حسن و حسین یہ تو میرے دونوں پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ، جن کا لقب تھا اسد اللہ، اللہ کا شیر، جن کو سید الشہداء بھی کہا گیا ہے، تو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی سیدنا جعفر بن ابی طالب، ان کو الشہید الطیار کا لقب ملا۔ یہ شہید بھی ہے چونکہ انہوں نے دائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑا ہوا تھا، وہ کٹ گیا، بائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑا، وہ بھی کٹ گیا، پھر شہید کر دیے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا ہے کہ سیدنا جعفر کو پر لگے ہوئے ہیں اور وہ اڑان بھر رہے ہیں، اور یہ شہید اور طیار کے لقب سے نوازے گئے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا جعفر الطیار یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا ان کا اخلاق تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر چلتے پھرتے شہید کو کسی نے دیکھنا ہے تو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے حواری ہوتے ہیں۔ حواری کا مطلب نہایت مخلص، وفادار، جانثار، مددگار، سچے ساتھی اور دوست، لیکن میرا سچا اور مخلص وفادار جو ہے وہ زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر تھے، کہا خیار المسلمین، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امت کی امامت کروائی ہوئی ہے۔ اور یہ صف اول کے تاجر ہی نہیں تھے بلکہ صف اول کے نمازی بھی تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، جب وہ گر گئے
صبح کی نماز پڑھاتے تو اس نماز کو مکمل کروانے والے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے امانت دار ہوتے ہیں، لیکن میری امت کے سب سے بڑے امین ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا حبر هذه الامہ، اس امت کے سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے عالم عبداللہ ابن عباس ہیں۔ یہ 16 سال کا مفتی فتویٰ دیا کرتا، 65 سال کے صحابہ ان کا فتویٰ قبول کیا کرتے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوتی عقلا و فہما، اللہ نے اس انسان کو عجیب ہی عقل اور فہم سے نوازا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ہے خادم رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، ماں ان کو پیش کرنے آئی سلیم، کہا یہ صرف آپ کی خدمت کے لیے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، دعا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے 3 دعائیں دی، اللہم، اے اللہ، بارک فی مالہ وفی عمرہ واغفر لہ، اے اللہ اس کے مال میں برکت فرما اور اس کے اولاد میں برکت فرما اور اس کی بخشش فرما۔ مدینے کے جتنے باغ تھے اس سال میں 1 مرتبہ پھل دیا کرتے، لیکن اس دعا کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے کیسی رحمت کی، سیدنا انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ 120 میری آل اولاد سے فوت ہو چکے ہیں، میں ابھی زندہ ہوں حجاج کے زمانے تک، اور اب تو مجھے حیا آنے لگ گئی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی کہ اتنی اولاد اللہ نے ان کو عطا کی، آل اولاد سے نوازا، اور وہ کہا کرتے تھے 2 دعائیں تو قبول ہو گئی، مجھے امید ہے میرا مالک تیسری دعا بھی قبول کر کے میری بخشش بھی فرمائیں گے۔ سیدنا حسان ابن ثابت جن کو شاعر رسول کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس، اللہ ذوالجلال حسان کی جبریل امین سے مدد کرتے ہیں۔ خالد ابن الولید جن کو سیف اللہ کا لقب ملا، یہ اللہ کی تلوار، ساری زندگی لڑائی کی لیکن ٹوٹی نہیں ہے۔ کیسے ٹوٹی نہیں ہے؟ کوئی ان کو شہید نہیں کر سکا، یہ اپنے گھر میں ہی فوت ہوئے، اور حدیث کہتی ہے من طلب اللہ الشہادة بالصدق بلغہ اللہ ایاہا وإن مات علی فراشی، اگر کوئی دل کی سچائی سے شہادت طلب کرتا ہے، خواہ وہ گھر میں بھی فوت ہو، اللہ اسے شہادت نصیب کر دیتے ہیں۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب یہ لڑتے لڑتے 9 تلواریں انہوں نے توڑی، دشمنوں کو مارتے مارتے 9 تلواریں توڑی، اور یہ جری جوان ابھی کھڑے تھے۔ پھر آخری یمنی تلوار سے لڑائی کرتے کرتے اللہ نے فتح دی، اور یہ کہا کرتے تھے لوگوں میرے جسم کی ایک بالشت بھی خالی نہیں جہاں کو تیر کا نشان، نیزے کا نشان یا تلوار کا نشان ہو۔ ولا نامت عیون الجبناء، ان بزدلوں کو میرا پیغام دے دو جو چھپ جاتے ہیں کہ شاید موت سے بچ جائیں۔ میں ساری زندگی موت کے پیچھے دوڑتا رہا، موت میرے قابو نہیں آئی، آج میں اپنے گھر میں فوت ہو رہا ہوں۔ اس لیے بزدلی کسی قوم کو بچا نہیں سکتی، ہمیشہ قوموں کو بلند کرتی ہے تو بہادری ہی بلند کرتی ہے۔ عبداللہ ابن الزبیر ان کا لقب تھا حمامۃ المسجد، مسجد کا پرندہ، ہر وقت نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اس صحابی کو اللہ ذوالجلال نے کتنی توفیق دی تھی۔ یہ وہ پہلے بچے ہیں جب اللہ کے رسول مدینہ طیبہ تشریف لائے،
تو مدینہ میں پیدا ہونے والے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحابہ کرام میں ثابت بن قیس بن شماس، ان کو لقب دیا گیا خطیب الانصار، کہ انصار قبیلے کے خطیب ہیں۔ تو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی بشارت نصیب فرمائی۔ صحابیہ میں سے ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں خطیبہ کا لقب دیا گیا، یہ جب بھی بولتی تھی بڑی جرت کے ساتھ بولتی تھی۔ آپ نے جب یہ حدیث سنائی کہ عورتوں کثرت سے صدقہ کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، تو اللہ ذوالجلال نے ان کو آواز بھی دی تھی اور قد بھی دیا تھا۔ یہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ ما لنا اکثر اہل النار، عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں، مرد کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تکفرن العشیر وتکثرن اللعن، کیونکہ تم خامدوں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو اور کثرت سے لعن طعن کرتی ہو۔ ان دو گناہوں کی وجہ سے عورتیں اکثر جہنم میں جائیں گی۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جلیل القدر صحابی ہیں، میدان میں جب اترتے ایک آواز لگاتے، اللہ کے رسول نے فرمایا لصوت ابی طلحہ فی الجیش خیر من الف رجل، ایک طرف ہزار لوگ للکار رہے ہوں، ایک طرف للکار اکیلے ابو طلحہ کی ہو، وہ ان پہ غالب آتی ہے۔ سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے جبریل کو دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، ساتھ ہی جبریل بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں سلام کر کے گزر گیا۔ جب میں واپس آیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ بتاؤ تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ کون بیٹھا تھا؟ کہا اللہ کے رسول مجھے تو نہیں پتہ۔ فرمایا وہ جبریل بیٹھا تھا جس نے آپ کے سلام کا جواب بھی دیا۔ یہ وہ صحابی تھے حارث بن نعمان۔ سیدنا یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے وحی کے نازل ہونے کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمکنے لگا اور سرخ ہو گیا، اور یوں محسوس ہو رہا آپ کی مبارک گالیں جو ہیں وہ پھول رہی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ کپڑا تھا، تو بعد میں پتہ چلا یہ ہے کیفیت وحی کے نازل ہونے کی۔ یہ وہ صحابی ہیں سیدنا اسید ابن حضیر، جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کی تلاوت سننے کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے، جس سے ان کے گھر کے اندر بندھا ہوا گھوڑا بدکنے لگا۔ پھر انہوں نے تلاوت بند کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، میرے صحابی اگر تم پڑھتے رہتے تو یہ فرشتے اسی طرح آتے، لوگ ان کو خود دیکھتے، کوئی بھی جو ہے لوگوں سے فرشتہ چھپ نہ سکتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر فرشتوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا جب یہ شہید ہوئے، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے بغیر پردے سے ان سے کلام کی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو صرف پہچانا تو صرف ان کے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی دحیہ بن خلیفہ الکلبی، یہ وہ مبارک صحابی تھے جب بھی جبریل امین تشریف لاتے تو دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے۔ ایک دن اللہ کی رسول سواری پہ بیٹھے ہیں، مہار پکڑی ہوئی ہے دحیہ بن خلیفہ الکلبی نے، سیدہ عائشہ دیکھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر ہو گئی، جب گھر آئے پوچھا دحیہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا عائشہ وہ دحیہ نہیں تھے، وہ تو جبریل تھے
جو دحیہ بن خلیفہ الکلبی کی شکل میں تھے اور وہ تجھے سلام کہہ رہے تھے۔ سیدنا عمران بن حسین، کیسے کمال کے صحابی، 30 سال تک پائلز کی بیماری میں مبتلا رہے، 30 سال تک، لا شکا ولا بکا ولا تذمر، نہ 30 سال میں کسی کو رو کے دکھایا، نہ شکوہ کیا، نہ منہ بنایا۔ اسی حالت میں تہجد میں اٹھتے، جو ہی وضو کر کے فارغ ہوتے، لصافحتہم الملائکہ، تو فرشتے اس سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ ان کا رنگ تو کالا تھا، ان کی بیوی کو اللہ نے خوبصورت بنایا اور یہ کہا کرتے تھے ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ وہ سوال کرتی وہ کیسے؟ کہا تمہیں صبر پہ جنت مل جانی ہے اور مجھے شکر پہ جنت مل جانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حنظلہ ابن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو غسل دیا تو فرشتوں نے غسل دیا۔ کل الذین ماتوا جردوا الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی لوگ دنیا میں سے چلے گئے سب کو بغیر لباس کے غسل دیا گیا، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قمیض کے اوپر سے ہی صحابہ نے غسل دیا۔ اور جتنے بھی لوگ اللہ ذو الجلال کی راہ میں شہید ہوئے کسی کو غسل نہیں دیا جاتا، حکم نہیں ہے، سوائے حنظلہ بن ابی عامر جن کو غسل فرشتوں نے دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 36 سال ابھی عمر نہیں ہوئی تھی فوت ہو گئے۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب ان کی روح پرواز کی، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، ان کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آسمان سے اترے۔ صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کیسے چل رہے ہیں، لوگ تو اتنے نہیں ہیں۔ فرمایا 70,000 فرشتے اس جنازے میں شریک ہیں، یہ دنیا میں ہی تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جن کو نوچنے کے لیے دشمنوں نے پروپیگنڈا کیا کہ آج ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کری، شہد کی اتنی مکھیاں بھجوائی کہ وہ ان کے قریب ہی نہیں جا سکے۔ سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہے واحد، صحیح بخاری کی روایت ہے، جن کو مسلح کرنا چاہتے تھے کہ ان کے کان اور ان کے ہونٹ اور اسی طرح ان کی ناک کو کاٹ دیا جائے۔ اللہ ذو الجلال نے ان کے جسد خاکی کو اٹھایا اور زمین سے اٹھا لیا فرشتوں کے ذریعے کہ وہاں تک ان کے تیر بھی نہیں پہنچ سکے جب تک کہ دشمن چلے نہیں گئے۔ سیدنا عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جسد خاکی کو شہادت کے بعد اٹھا لیا گیا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، کیسے کمال کے صحابی تھے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے جریر، عمر فاروق فرمایا کرتے تھے جریر یوسف هذه الامہ، اس امت کے یوسف علیہ السلام کسی نے دیکھنے ہیں تو جریر بن عبداللہ البجلی کو دیکھ۔ اور اللہ کے رسول فرماتے تھے لگتا ہے اس کا چہرہ فرشتوں جیسا ہے۔ کیا کمال تھا ان کے اندر، جب ایمان لانے لگے اور ہاتھ آگے کیا تو اللہ کے رسول نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا جریر شرط لگاؤں گا، ایسے تو آپ کی بیعت نہیں لوں گا۔ کیا شرط ہے؟ وعدہ کرو کہ جب تک زندہ ہو ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ کہا اللہ کے رسول میرا وعدہ ہے۔ ایک وقت آیا، غلام کو گھوڑا لینے کے لیے بھیجا، غلام نے 300 درہم کا گھوڑا خریدا، ان کے پاس لے کے آئے، گھوڑا بہت اچھا تھا۔ جریر بن عبداللہ البجلی نے جب دیکھا کہ اتنا مہنگا گھوڑا صرف 300 کا میرا مسلمان بھائی بیچ رہا ہے، سوچنے لگے لگتا ہے یہ مجبوری کی حالت میں بیچ رہا ہے،
گھوڑا تو بہت اچھا ہے. غلام کو ایک سائڈ پہ کیا, کہا او بھائی اتبیعہ ب400 درہم, مجھے 400 کا بیچنا چاہو گے؟ کہا آپ کے غلام نے تو 300 کا سودا کیا. کہا اس کو چھوڑو. اتبیعہ ب500 درہم, مجھے 500 کا بیچو گے؟ فلم یزل یزیدہ 100 ف100 حتی بلغ 800 درہم, ایک 100 بڑھاتے رہے. وہی گھوڑا جو غلام نے 300 کا سودا کیا, اس کے 800 درہم دیے اور گھوڑا خرید لیا. لوگوں نے کہا تم سے تو غلام ہی اچھا تھا, کتنا قابل ہے کہ وہ 300 کا خرید کے لایا. کہا رک جاؤ, میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا, میں کسی کے مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس امت کے یوسف تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, مستجاب الدعوات, جو بھی دعا کرتے اللہ قبول کر لیتے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب سر رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول کے رازدان تھے. سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہے, اور فرمایا یہ الطیب المطیب, یہ پاکیزہ ہے, اللہ نے ان کو پاکیزہ بنایا. سیدنا معاذ بن جبل, صحابہ میں سب سے بڑے, اعلمہم بالحلال والحرام, حلت و حرمت کے مسائل میں سب سے زیادہ گہرا علم سیدنا معاذ بن جبل کے پاس تھا. سب سے بڑے قاری, اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب, ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ارحم امتی بامتی ابو بکر, سب سے زیادہ امت کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. واشدہم فی امر اللہ عمر, سب سے زیادہ قوت و صلابت والے سیدنا عمر تھے دین کے اندر. واقضاہم واصدقہم حیاء, سب سے زیادہ حیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا کیا تھا. واقضاہم علی, سب سے بڑے فیصلے کی صلاحیت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ ذوالجلال نے عطا کی تھی. سیدنا سعد بن ابی وقاص, یہ واحد صحابی ہیں جن کو تیر دیا جاتا اور اللہ کے رسول فرماتے ارمی یا سعد فداک ابی و امی, سعد ذرا دشمنوں پہ تیر پھینکو, میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے. یہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے. سارے صحابہ اللہ کے رسول سے قرآن سنتے, لیکن واحد صحابی عبداللہ ابن مسعود ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ تم قرآن سناؤ, میں تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں. ابی بن کعب, جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا جاؤ سیدنا ابی بن کعب ان کو اے میرے پیارے پیغمبر سورۃ البینہ سناؤ. جب اللہ کے رسول تشریف لائے اور آ کے ابی بن کعب سے کہا کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ تجھے سورۃ البینہ پڑھ کے سناؤ, صحابی سوال کرتے ہیں اللہ سمانی لک, اے اللہ کے رسول کہ اللہ ذوالجلال نے میرا نام لیا ہے؟ قال اللہ سماک لی, ہاں میرے صحابی اللہ ذوالجلال نے تیرا نام لیا ہے, جس پر وہ خوشی سے رونے لگ گئے. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بوسہ دیا. اتنی نیک ہستی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے, یہ واحد صحابی جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 صحابہ جن کو اعزاز یہ حاصل ہے کہ پورے قرآن کو انہوں نے جمع کیا.
وہ 4 صحابہ سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ وراثت میں مہارت حاصل کرنے والے سیدنا زید بن ثابت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں قابل رشک کسی کو دیکھنا ہے تو سالم کو دیکھ لو۔ جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، ابھی سیدہ عائشہ پہنچی نہیں ہے، تشریف لائی، کہا عائشہ کہاں تھی؟ کہا مسجد میں تھی، اور آپ کے صحابی قرآن پڑھ رہے تھے تو میں قرآن سن رہی تھی۔ دوبارہ اللہ کے رسول نے لے کر گئے، اور جب قرآن سنا سالم رضی اللہ تعالی عنہ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالم مولا ابی حذیفہ، ابو حذیفہ کے غلام تھے، تو غلام لیکن قرآن پڑھنے کا انداز دیکھیے، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی فی مثل ھذا، اللہ تیری ہی تعریف ہے جس نے میری امت میں ایسی ہستیاں بھی پیدا کی ہیں جن کو قرآن پڑھنے کا کیا ہی دلکش انداز عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سن رہے تھے، پوچھا اصوت عباد، کیا یہ عباد کی آواز ہے؟ عباد بن عبداللہ۔ صحابہ نے کہا جی ہاں، فوراً دعا دی اللہم ارحم عبادا، اس قدر خوبصورت پڑھنے والے صحابی عباد بن عبداللہ، اے اللہ ان پہ رحمت فرما۔ وہ صحابی جن کی خواب میں اذان آئی، جب اذان شروع ہوئی تو اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو خواب میں دکھایا گیا کہ اذان کہی جائے، کیونکہ مشورہ ہو رہا تھا کہ نماز کے لیے کیسے جمع ہوں۔ کسی نے کہا کہ اس کے لیے آگ چلائی جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ مجوسی کرتے ہیں۔ کسی نے کہا اچھا بگل بجایا جائے، کہا یہ یہودیوں کا کام ہے، میں نہیں کروں گا۔ کسی نے کہا کہ گھڑیال جو ہے وہ اس کی آواز آنی چاہیے، کہا یہ عیسائیوں کا کام ہے، میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے صحابی کو خواب آئی عبداللہ بن زید بن عبد ربی، اور اذان کی یہ کلمات سنائے۔ یہی خواب سیدنا عمر کو آئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اذان سکھائی۔ سیدنا انس بن نضر اور سیدنا براء بن مالک، یہ 2 صحابی تھے، جب بھی یہ قسم اٹھا لیتے اللہ پوری کر دیا کرتے۔ ہوا یہ کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن ربیع ان کی خاتون سے معمولی سی لڑائی ہوگی، ہاتھ اٹھا تو اس کا دانت ٹوٹ گیا، کوشش کی کہ چلو دیت لے لیں، کہا نہیں بدلہ ہی لینا ہے۔ سیدنا انس کہنے لگے اللہ کی قسم یہ دانت نہیں ٹوٹے گا، بدلہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو بدلے سے نیچے آ ہی نہیں رہے تھے، دیت بھی نہیں لے رہے تھے، اٹھے اور آ کے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پہ قسم ڈال دے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے۔ خزیمہ بن ثابت صحابی ایک ہیں لیکن گواہی ان کی 2 کے برابر کنسیڈر ہوتی۔ جب پورا قرآن لکھا جا رہا تھا سیدنا عمر سیدنا زید بن ثابت لکھ رہے تھے، شرط یہ تھی جس کے پاس لکھا ہوا ہو، جس کو یاد ہو، 2 گواہ آئیں گے تو لکھیں گے۔ پورا قرآن لکھا گیا، ایک آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، بڑے صحابہ کو یاد تھی لیکن لکھی ہوئی سیدنا خزیمہ بن ثابت کے پاس تھی عہد ابو بکر میں۔ صحابہ نے فیصلہ کیا کیا، یہ وہ صحابی ہیں جن کی گواہی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 2 کے برابر ہے۔ ہوا یہ ایک دیہاتی سے اللہ کے رسول نے سودا کیا، جب اس کی قیمت ادا کرنے لگے تو دیہاتی کہتا ہے میں نے تو آپ سے سودا نہیں کیا، میں تو کسی اور کو بیچوں گا۔ کہا میں نے آپ سے سودا کیا، کہا کوئی گواہ؟ خزیمہ بول اٹھے اللہ کے رسول میں گواہ ہوں کہ سودا ہوا ہے۔
کہا آپ تو تھے نہیں، کہا آپ نے کہہ دیا نا تو ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا خزائمہ آج کے بعد تیری گواہی 2 کے برابر ہے۔ وہ صحابی جن کو فتنہ نقصان نہیں دے سکتا، آپ نے فرمایا وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کو کوئی بھی فتنہ نقصان نہیں دے گا۔ اور وہ صحابی جن کو سید الشعراء کہا گیا، شاعر لوگ جو ہے شعراء کے سردار عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شہید بھی ہے اور سید الشعراء بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی قتادہ بن نعمان، یہ وہ صحابی ہے غزوہ بدر میں ان کی آنکھ باہر آ گئی، دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو درست کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ آنکھ باہر آئی تھی کہ یہ آئی تھی، کوئی فرق نہیں رہا۔ سیدنا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشرک کافر یہودی کو قتل کر کے جب سیڑھیاں اتر رہے تھے، نظر کمزور تھی، گر گئے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، جو ہی گدھے پہ بیٹھ کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پکڑ کے اتارا، کہا اللہ کے رسول ٹانگ تو حرکت نہیں کر رہی، فرمایا او بسط رجلک، ذرا اپنی ٹانگ کو سیدھا کرو، کہا اللہ کے رسول قوت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ لگایا، صحابی کہتے ہیں اس دن سے ٹانگ اس طرح ہو گئی، مجھے نہیں پتہ ٹانگ یہ ٹوٹی تھی یا یہ ٹوٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جنہوں نے دجال کو دیکھا وہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جیسا کہ سنن نبی داود کی روایت ہے۔ ایک صحابی وہ بھی ہیں حارث بن نعمان، زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے، ان کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اور وہ صحابی جنہوں نے بلند آواز سے کہا انی لاجد ریح جنت، میں جنت کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، وہ صحابی تھے سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ، احد میں لڑائی کر رہے تھے، جب وہ شہید ہوئے 70 نشان ان کے جسم پر تھے، اور وہ کہتے تھے مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور 3 ایسے صحابہ، ہم سب لوگ جنت کا شوق رکھتے ہیں، لیکن 3 صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان الجنہ لتشتاق الی علی وعمار وسلمان، جنت کا شوق ہے کہ کب میرے پاس علی آئے، عمار آئے اور سلمان آئے رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ ایک وہ بھی صحابی تھے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، دور سے ایک سواری پہ سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے، آپ نے کہا ایاکم یرید، الرٹ ہو جاؤ میرے صحابہ، لگتا ہے یہ سوار آپ کا قصد کر رہا ہے۔ صحابہ الرٹ ہوئے، وہ آ کے کھڑا ہوا، کہتے ایکم یزعم انہ نبی، کون ہے تم میں سے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ اللہ کی رسول نے صحابہ کو پیچھے کیا، یہ ہے قائد، آگے بڑھے، فرمایا اصبت، جس کی تلاش میں نکلے ہو تیرے سامنے ہے، فتہلل وجہہ، اس کا چہرہ چمکنے لگ گیا، اس کی تمنا پوری ہو گئی کہ میں نے اللہ کے رسول کا دیدار کرنا ہے۔ کہا کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، سواری نے قدم اٹھایا، ایک سوراخ میں لگا، گرتے گرتے گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر یا سلمان علیکما بالرجل، جلدی سے پکڑو۔ اس کو پکڑا گیا، فیقعدانہ فلم یقعد، اس کو بٹھانا چاہتے ہیں وہ بیٹھ نہیں رہا، فیحرکانہ ولم یتحرک، اس کو حرکت دیتے ہیں وہ حرکت نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کیا، پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ، دیکھ نہیں رہے یہ میرا صحابی جس نے ابھی ایمان قبول کیا بھوکا آیا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جنت کے خوشے 2 فرشتے اس کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
عمرو بن اقیش رضی اللہ عنہ جب یہ تشریف لائے، لوگوں نے کہا کدھر؟ کہا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ایمان پہلے قبول کرو پھر جہاد ہو۔ ایمان قبول کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، فمات فدخل الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا صَلَّى لِلَّهِ صَلَاةً، صحابی روایت کرتے ہیں ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ ایمان کیسا خوبصورت کہ اللہ عز و جلال نے انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ایک وہ بھی جلیل القدر صحابی تھے جن کو خوشخبری دی گئی بغیر حساب کے تم جنت میں جاؤ گے، وہ تھے صحابی عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید 4 ارب 90 کروڑ لوگ 33 سال کے گبرو جوان بن کے، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی دروازے سے یہ سارے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں۔ صحابی آگے بڑھے، عکاشہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ فرمایا انت منہم، تم بھی بغیر حساب کے جنت جاؤ۔ ایک اور صحابی آئے، فرمایا نہیں، سبقک بها عکاشہ، عکاشہ بن محصن الاسدی سبقت لے گئے ہیں، باقی اب عمل کریں گے تو جائیں گے۔ عمل کیا ہے؟ نشانیاں کیا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ ذو الجلال پہ توکل کرتے ہیں، وہ فال نہیں نکالتے، وہ اپنے جسموں پہ ڈم نہیں لگواتے، آگ کے پشنے نہیں لگواتے، اور وہ لوگ جو کسی بھی جادوگر اور کسی بھی کاہن کے پاس نہیں جاتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کو اسی حالت میں اگر فوت ہوئے تو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے ان صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے اور قیامت کو ان کا ساتھ بھی نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلِيَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ یہ اتنے بڑے درجات جو آپ نے سنے ہیں ان صحابہ کرام کے، جو 58 صحابہ کا میں نے تذکرہ کیا ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے اس پہ اکتفا کیا۔ کیسے ان کو درجے ملے، آج مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ کام کرنا ہے، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ فضیل بن عیاض کا بیٹا سوال کرتا ہے ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ، ابا جان ایک راز تو بتائیں، صحابہ کرام کی باتوں میں لذت اور حلاوت اور مٹھاس اتنی کیوں ہے؟ کہا بیٹا آپ کو پتہ ہے کیوں ہے؟ کہا اسی لیے تو پوچھا ہے۔ کہا لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ، وہ جب بھی بات کرتے وہ اللہ ذو الجلال کی رضا کے لیے بات کرتے، اس لیے اللہ نے ان کی زبان پہ لذت اور حلاوت کو جاری کر دیا۔ ان کے اخلاص کے بعد ان کا عقیدہ تھا، اس طرح کا عقیدہ مجھے اور آپ کو بنانا پڑے گا۔ عقیدہ کیا تھا؟ یا غلام، اے بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تم ان کی حفاظت کرنا اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا عقیدہ پھر سکھایا؟ 4 باتیں سکھائیں، صرف 4۔ پہلی بات، اذا سألت فاسأل اللہ، اے عبداللہ ابن عباس جب بھی تم نے سوال کرنا ہے اللہ سے سوال کرنا، ہاتھ اٹھائیں تو اس کی طرف۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد اگر تم نے مانگنی ہے تو اس سے مدد مانگنی۔
تیسری بات وَعْلَمْ لو ان الامہ اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك۔ اے عبداللہ ابن عباس، اگر ساری کائنات جمع ہو کے تمہیں نفع دینا چاہے نہیں ملے گا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو۔ ساری دنیا جمع ہو جائے علی ان یضروک بشیء کہ تیرا نقصان کریں، نہیں نقصان دے سکتے جب تک اس کا فیصلہ نہیں آئے گا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر لکھی گئی ہے، اس لیے جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ملے گا۔ پریشان ہونا چھوڑیے، جب تک یہ عقیدہ نہیں اس وقت تک یہ بلند درجات کیسے مل سکتے ہیں؟ کیا قرآن مجید سے ان کی محبت تھی؟ ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرتے تھے۔ جب قرآن پڑھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی رم جم جاری ہو جایا کرتی۔ محبت ان کی حدیث سے یہ تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی بات سن لیتے پھر پوری زندگی پہرا دیا کرتے۔ صحابی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبن احدا، میرے صحابی کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ وہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد ما سببت حیا حرا ولا عبدا ولا شاتا ولا بعیرا، میں نے آج تک کسی بھی آزاد، کسی بھی غلام، کسی بکری اور کسی اونٹ کو بھی گالی نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ فرمایا میرے صحابی بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اپنے سامنے سے کھانا کھایا کرو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں لے کے جاتے۔ یہ 8 سالہ بچہ کیا کہتا ہے؟ میری ساری زندگی گزری فما زالت تلک طعمتی بعد، پھر میں نے پوری زندگی دائیں ہاتھ سے ہی کھانا کھایا، بسم اللہ پڑھ کے کھایا اور اپنے سامنے سے کھایا۔ کیوں؟ فإن الشیطان یأکل بشمالی، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، ویشرب بشمالی، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِ، شیطان بائیں ہاتھ سے چیز لیتا ہے، وَيُعْطِ بِشِمَالِ، اور بائیں ہاتھ سے شیطان ہی دیتا ہے۔ مومن تو دائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا اور کوئی چیز لیتا اور دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی عبادت کو دیکھیے۔ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاؤں میں ناسور ہوا، طبیب نے کہا یہ کاٹنا پڑے گا۔ کیسے کاٹیں؟ کہا مرقد بوٹی آپ کو پلائی جائے گی۔ کہا نہیں، ایمان کی حالت میں نشہ نہیں لے سکتا، میں نماز شروع کرتا ہوں تم میرے پاؤں کو کاٹ دینا۔ نماز شروع کی، آری کے ساتھ، چھری کے ساتھ گوشت کاٹا گیا اور آری کے ساتھ ہڈی کاٹی گئی اور ان کی نماز جاری رہی۔ یہ مقام ایسے نہیں ملا، ان لوگوں کی عبادت کی توجہ تھی، اور حالت یہ ہے ادب و احترام اتنا تھا جب چچا سے بھی پوچھا گیا یہ بتائیے آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ ہیں، ہاں میں پہلے پیدا ہو گیا تھا لیکن بڑے وہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے اندر وہ حیا اور شرم تھی جس سے مقام ملا۔ مومنوں کی ماں ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اونٹ پہ بیٹھنے لگی، گر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئے۔ اللہ کے رسول کے صحابی دوڑے، اپنے پاس کپڑا تھا، آنکھیں بند کی اور پہلے کپڑا ڈالا کہ مومنوں کی ماں ہے، اللہ کے رسول کی بیوی، اس پہ نظر بھی نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں وہ صبر تھا، وہ قربانی کا جذبہ تھا جو آج دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ کس طرح
کوئلوں پہ لٹائے ہوئے بلال کے سینے پہ پتھر ہوتے اور وہ احد احد کی بات کرتے، کس طرح لہو لہان ہوتے۔ عمار ابن یاسر اور ان کے والدہ کو کس طرح شہید کیا گیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، تمہارا وعدہ جو ہے وہ جنت ہے، وہاں ہی ملاقات کریں گے۔ آپ کے صحابہ کے اندر اس قدر اخلاق تھا، اس قدر برداشت تھی۔ ایک شخص نے گالی دی عبداللہ ابن عباس کو، وہ مسکرا کے کہتے ہیں جلدی کرو، غلام کو بلایا، اس کو کھانا پیش کرو، سفر سے آیا نا، دھوپ سے مسئلہ بن جاتا ہے تو پریشانی ہوگی، تو ایسی بات کہہ دی جلدی سے کھانا کھلاؤ، اور وہ شرمندہ ہو کے اس نے سر جھکا لیا۔ سیدنا ابو ذر کو ایک شخص نے گالی دی، وہ بولنے لگے، کہتے اگر تم بولے تو میں 100 گالیاں دوں گا، وہ مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 بھی گالیاں دو گے نا، میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا۔ صحابہ کرام کو یہ مقام کیسے ملا؟ دلوں کی صفائی کی وجہ سے، دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نفرت، بغض، حسد، عصبیت نہیں رکھی۔ صحابی بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دروازے سے جو بھی آئے گا جنتی ہوگا۔ سب صحابہ دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھا؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، انہوں نے بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے، دائیں ہاتھ میں کھونٹی پکڑی ہوئی ہے، وَتَقْطُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً، اور ان کی داڑھی سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں، زمین پہ چل رہے ہیں، نہ موت آئی، نہ حساب و کتاب، نہ قیامت، جنتی۔ صحابی ان کے گھر گئے، لمبی حدیث ہے، پوچھا کیسے آئے تھے؟ کہا راز جاننے کے لیے کہ جنت کی خوشخبری کیسے ملی۔ 3 دن رہا ہوں، جو تہجد آپ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، کوئی نیا کام نہیں دیکھا۔ کہا ادھر آؤ، جب جانے لگے کہا ایک بات بتا دوں شاید تیرے کام آ جائے، لا اجد غلا لأحد من المسلمین، میں نے آج تک اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض نہیں رکھا، میں نے آج تک کسی کے بارے میں حسد نہیں کیا۔ صحابہ کو یہ مقام ملا تھا ایثار اور سخاوت کی وجہ سے۔ کیسا ایثار؟ مہمان آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ہے مہمان نوازی کرنے والا؟ صحابی کہتے ہیں میں کروں گا۔ گھر لے گئے، پوچھا بیوی سے بتاؤ کچھ ہے؟ کہتی ہے الا قوت صبیانی، نہ میرے لیے ہے نہ آپ کے لیے، بس بچوں کے لیے۔ کہا بچوں کو سلاؤ، چراغ گل کر دو، صرف مہمان کو کھلایا، پاس بیٹھ کے صرف منہ ہلاتے رہے تاکہ اس کو پتہ چلے یہ بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ نے صبح قرآن نازل کر دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کی اپنی ضرورت بھی ہوتی ہے اس کا خیال نہیں کرتے، یہ تو قربانیاں دینے والے۔ سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے صحابہ، کوئی بھی ضرورت مند آ جاتا، کہتے اللہ کی رسول اجازت ہے؟ بازار جاتے، كُنَّا نَتَحَامَلْ عَلَىٰ أَظْهُرِنَا، کچھ سامان اٹھاتے اور جو کچھ ملتا لا کے صدقہ کر کے پھر بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے۔ اور ایک ہی مجلس میں، حیرانگی کی بات ہے، 940 اونٹ اور 60 گھوڑے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جیش العسرہ کے لیے پیش کی۔ 2.5 کروڑ، آج کی بات نہیں کر رہا، ایک ہی مجلس میں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف اللہ کی راہ میں پیش کرتے نظر آتے ہیں، اور انہیں کہا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر تو جا چکے، آج کے بعد جب تک مومنوں کی مائیں زندہ ہیں ان کا اخراجات میں اٹھاؤں گا۔ اور ایسا ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان کو اللہ ذوالجلال نے یہ صلاحیتیں دی تھیں جس کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے ان کو یہ مقام دیا۔ آخرت کی فکر اتنی تھی، سیدنا ابو بکر جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، وہ کھڑے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت شجرہ تعضد ثم تؤکل، کاش میں ایک درخت ہوتا اور کاٹ کے کسی جانور کے سامنے ڈال دیا جاتا، میرا حساب کیسے ہو۔ وہ عمر جس کا نام سن کے قیصر کہا کرتا تھا، دیکھو ہے کون عمر، اس کے خوف نے میرا کلیجہ کھا لیا ہے، انہو قد اکل کبدی، وہ زمین پہ بیٹھے دھاگا اٹھا کے رو رہے ہیں، یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا، میرا کیا بنے گا قیامت کے دن۔ وہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ جو جنت میں بھی اللہ کی رسول کی بیوی ہے،
جن کا دوپٹہ بھیگ جاتا اور وہ کہا کرتی یا لیتنی کنت ورقہ من هذه الشجرہ، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی۔ یہ وہ فکر تھی آخرت کی۔ آج ان ساری صفات کو مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا تاکہ وہ سچی محبت عملی طور پہ نظر آئے۔ اللہ سے دعا ہے جتنے روشن چہرے تشریف فرما ہیں، یہ سن رہے ہیں، مولا کریم یہ سب اچھی صفات سب میں پیدا فرما اور ان کو ایمان و صحت اور عزت و برکت والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اے اللہ، ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب اور اس کے صحابہ کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔